ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. بزرگان محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کے اعتبار سے مشہور ہے. یعنی اس میں حق تعالی شانہ ایمان والوں کو جہنم سے آزاد کیے جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں. جس آدمی کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ مل جائے وہ خوش نصیب آدمیوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ یہ انجام کی کامیابی کو بتانے والی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. چونکہ جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو پھر اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ایک مرتبہ جنت میں داخل کیے جانے کے بعد اس میں سے پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا. اور جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو جنت میں کوئی داخل کر دیا گیا تو گویا ہمیشہ کے لیے تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے ہمیشہ کے لیے گویا اس کو بچا دیا گیا. تو رمضان کے آخر عشرے میں اللہ تعالی شانہ اس کے فیصلے فرماتے ہیں اس امت مرحومہ کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جہنم سے آزادی جو ہوتی ہے وہ مغفرت پر ہوگی. آدمی بخشا جائے تو جہنم سے بچے، اور جہنم سے آزادی جو ہے وہ حق تعالیٰ کے رحم پر ہوگی. کیونکہ جب تک اللہ پاک کا رحم نہ ہو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر لوگوں کے قصوروں اور غلطیوں کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں سے مواخذہ فرمائے تو کوئی ایک بھی چلنے والا زمین پر زندہ نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رحم نہ ہو کوئی ایک بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے پہلے مغفرت ہے، پھر رحمت ہے، پھر جہنم سے آزادی. کہ 10 دن جو ہے پریپریشن ہو جائے مغفرت کے لیے، 10 دن تک کے لیے پریپریشن ہو جائے رحمت کے لیے. چونکہ اللہ پاک کی عادت ہے کہ رحمت جو ہے اور رحم اور فضل یہ ہمیشہ عمل کی جھولی میں ڈالا جاتا ہے. رحم کس پر کیا جائے تو جو صاحب عمل ہوگا اس پر رحم کیا جائے. ہوتا رحم ہے، رحم پر آدمی نجات پاتا ہے، لیکن یہ رحم پاتا وہ آدمی ہے جس کے پاس عمل موجود ہے، عمل کے ذرائع موجود ہے. اسی لیے دین جو ہے وہ اعمال کا نام ہے. دین میں اصل چیز عمل ہے. ایمان کے ساتھ ایمان کسی کو مل گیا تو اس کے بعد اصل دین کیا ہے؟ اعمال کا نام ہے. کہ کون کتنے اعمال کرتا ہے، کیسے اعمال کرتا ہے. تو اسی لیے یہ آخری عشرہ جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے بہت خاص ہے. اور اسی لیے آخر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے اسپیشل. اور یہ سنت مؤکدہ ہے. یعنی کوشش تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن مؤکدہ علی الکفایہ بھی ہے کہ پوری امت گناہ سے بچے. اس کے لیے کچھ لوگوں کا رکھنا کافی ہے، لیکن جس کو فائدہ چاہیے اس کو رکھنا چاہیے. دوسروں کے اعتکاف سے جو اعتکاف نہیں کرنے والے ہیں ان کو صرف اتنا فائدہ ملے گا کہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں گے کہ انہوں نے اعتکاف نہیں کیا. باقی اصل اعتکاف کا جو فائدہ ہے وہ اعتکاف کرنے والے کو ملتا ہے.
اور مصنون اعتکاف جو ہے وہ پورے 10 دن کا ہوتا ہے. سنت والا اعتکاف بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں سنت والا اعتکاف رمضان میں رکھ لوں گا، تو پھر ان کو 21ویں شب سے رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو نظر والا اعتکاف ہے وہ سنت نہیں رہتا، وہ تو واجب ہو جاتا ہے. جن نفل کاموں کی نظر مانیں گے وہ پھر نفل نہیں رہتے ہو. کسی نے کہا کہ میرا کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، کسی نے کہا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، کسی نے کہا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں میرا یہ کام بن گیا تو میں 100 آدمیوں کو کھانا کھلا دوں گا، کسی نے کہا کہ میں اعتکاف کر لوں گا. تو یہ جو ہیں واجب ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں کرنا. پھر یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، متعین غیر متعین. اگر آپ نے کوئی خاص وقت متعین کر دیا تو پھر وقت کے اعتبار سے متعین ہو جائے گا. فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں دن روزہ رکھنا پڑتا ہے. غیر متعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لا تعین بغیر متعین کیے کہ نیت کر لی کہ یہ کام میں کروں گا تو وہ کام کرنا ہوتا ہے. اور سنت کا جو اعتکاف ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آخر عشرے کا ہوتا ہے رمضان کے، لہٰذا سنت کے اعتکاف کی صورت میں اگر نظر مانی تو 21 سے بیٹھنا ضروری ہے. اور کوئی سنت والا اعتکاف رکھنا چاہے تو اس کو 21 سے رکھنا پڑے گا. لیکن ویسے اعتکاف ہوتا 1 دن کا بھی ہے. مکمل اعتکاف پورا عمل جو ہے نا، جیسے نماز پوری 2 رکعتوں کی ہوتی ہے، ایسے مکمل اعتکاف 1 دن کا ہوتا ہے. نفل اعتکاف اگر کوئی 1 دن بھی پورا اعتکاف رکھے گا تو 1 اعتکاف ہے اس کا، اگرچہ وہ سنت والا تو نہیں ہے وہ، لیکن ہے وہ بھی 1 اعتکاف. 1 دن سے زیادہ 2 دن کا رکھے، 3 دن کا رکھے، 4 دن کا رکھے، 5 دن کا رکھے آدمی. اور اعتکاف میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ جانا، کوئی لمبا کام نہیں ہے وہ، یعنی وہ سب آپ کے پاس آ گیا. اور اللہ پاک کریم ہے بہت، اور کریم کے دروازے پہ جب کوئی پڑ جاتا ہے تو وہ نوازا ہی جاتا ہے. اور اسی لیے 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ 1 دن کا اعتکاف آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور 1 خندق آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت کی ہوتی ہے. 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت کیوں؟ اس بات ہے کہ جب آدمی آ کے اللہ کے پاس پڑ گیا، جب آپ کا رحم چاہیے، آپ کی مغفرت چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، اپنے کام چھوڑ دیے، اپنے کاج چھوڑ دیے، مشغولیت چھوڑ دی، اب قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جا نہیں سکتا اپنی مرضی سے کہیں ادھر ادھر، سوائے بس ضرورت کی بقدر. استنجا کے لیے چلا گیا، کھانے کے لیے کوئی لا کے دینے والا ہے تو اندر ہی کھانا ہے، نہیں تو کھانا لینے کے چلا گیا. جو چیز ضروری ہے وہ معاف ہوتی ہے اس میں، جو غیر ضروری ہے وہ معاف نہیں ہوتی. حتیٰ کہ غسل بھی غیر ضروری ہے وہ بھی معاف نہیں ہوتا. اعتکاف میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. ضروری غسل ہو گیا تو الگ بات ہے، اور مسجد کے حدود سے باہر نہیں جا سکتا. تو وہ اہتمام کر لیتا ہے اپنے اوپر بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہ چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اور زیادہ بتا دی، اور زیادہ اعمال، ٹوٹلی عمل والا ہی بن کے رہے، سراپا عمل بن جائے گا. مسجد میں آئے گا تو سراپا عمل ہے. اس لیے اس عشرے میں خاص طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ویسے بھی میرے دوست رمضان قریب ختم ہو جاتا ہے، کیا باقی رہ گیا؟ 1 ہفتہ رہ گیا. حیات در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد. پھول کی صورت پوری طرح سے دیکھ بھی نہیں پائے کہ بہار آخری ہو گئی بول رہا شاید. ابھی دیکھے تھے رمضان آ رہا، یہ بھی لگ رہا تھا کہ لمبے روزے ہیں، یہ بھی لگ رہا تھا کہ گرمی ہو رہی ہے. دیکھتے دیکھتے بھائی آخری عشرے آ گیا، پتہ نہیں یہی آخری جمعہ ہوگا، جمعۃ الوداع ہوگا یا اگلا ہوگا، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب کیا باقی رہ گیا؟ لہذا اس میں میرے دوستوں زیادہ اہتمام کر لینا ہے. 1 جمعہ 70 جمعے پڑھنے کے برابر، 1 فرض نماز 70 فرضوں کے برابر، نفل عمل فرض عمل کے برابر. اور تحری لیلۃ القدر اسی میں ہے کہ شب قدر کی تلاش.
ایک رات ہے جو اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے افضل بنائی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے قرآن پاک کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے. کتنی بہتر ہے وہ بھی نہیں بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن اس کا اہتمام فرماتے اور صحابہ سے بھی اہتمام کرواتے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے. اس سال آپ 11 سے بیٹھ گئے تھے اعتکاف میں. آپ کو اشارے ہو جاتے تھے، آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے جانا ہے، تو آپ نے بجائے 10 دن کے 10 دن کا 20 دن کا اعتکاف فرما لیا. ویسے اعتکاف میں ایک بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی دیر آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائیں گے اتنی دیر بھی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ کمپلیٹ عمل شمار نہیں ہوتا. کیونکہ مسجد کے اعتکاف کی نیت سے آدمی آیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اتنی دیر کا، مگر وہ اعتکاف اصطلاحی نہیں کہلاتا. جیسے نماز اصطلاحی وہی ہے جو 2 رکعت کی ہوتی ہے پوری. اور یہ رات تاخ راتوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کو فرمایا ہے. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. اور یہ آپ کے چاند کے حساب سے شروع ہوتی ہے، لیکن چاند آخری کب ہوگا، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا وہ نہیں پتا ہے. اگر ایک دن پہلے ہو گیا تو پھر جو 22 ہے وہ تاپ بنتی ہے، جو 24 ہے وہ تاپ بنتی ہے، جو 26 ہے وہ تاپ بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی رات ہو. اور ویسے یہ ہے کہ شب قدر جو ہے اپنی شب قدر ہونے کی حیثیت سے تو شب قدر ہے، لیکن ہر رات بھی شب قدر سے کیا کم ہے بھائی؟ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہو، فرض کا 70 کے برابر مل رہا ہو، رمضان کی وجہ سے خاص برکت ہو، تو وہ خود ہی شب قدر ہوتی ہے. جب آدمی کو بہت کھانا ملتا ہے تو پھر تھوڑا کھانا اس کو تھوڑا نہیں دکھتا. پچھلی امتوں سے پوچھیے عام راتوں کی قدر جو ہماری ہے، جن کے پاس نہیں تھی یہ فضیلت، یہ قدر قیمت نہیں تھی عمل کی، ان سے بولیے کہ ارے تم ایک فرض ادا کر دے تو 70 کا ملتا، تو ان کے لیے تو وہی شب قدر تھی. اب ہمارے لیے چونکہ وہ 1000 مہینوں سے افضل بنائی گئی تو جس میں یہ ملتا ہے تو وہ اتنے قدر کی نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے میرے دوستوں کہ یہ پورے 10 دن اور 10 راتیں اور زیادہ عبادت کے اہتمام کی ہیں. پورا رمضان ہے اور پورے رمضان میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سے بندے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. تو پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، اب تیسرا گزر رہا ہے، تیسرے میں سے بھی 4 دن نکل گئے ہیں. تو اب میرے دوستوں یہ 4 5 6 دن جو ہیں وہ دن اور رات جو ہیں وہ ایک کر دینے کے ہیں. کہتے ہیں اپنی کسی چیز میں لگ کے دن اور رات ایک کر دیتا ہے. دن میں روزہ بھی ہے، اس کے ساتھ تلاوت بھی ہے، اس کے ساتھ ذکر بھی ہے. اعمال میں اب تعالیٰ شانہ نے کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ بولنے کے بجائے قرآن پاک پڑھنا. سب سے زیادہ آدمی کی زبان محفوظ رہتی ہے. هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم کے بل ناک کے بل جہنم میں داخل کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کی زبان کی کھیتی ہے. حدیث میں ٹک 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 کرے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 20 بڑے گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. زبان سے 20 گناہ متعلق ہیں کبیرہ. پہلے تو وہ اپنے کو معلوم نہیں، پھر یہ کہ جو آدمی زیادہ بولے گا وہ اس میں پھنسے گا ہی. پھر توبہ کرتا ہے نہیں کرتا، جب ذہن چلا ہی نہیں تو توبہ کیا کرے گا؟ توبہ کر لیا تو معافی ہو جاتی ہے، نہیں کیا تب تو بغیر گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف ہوتے نہیں. تو اسی لیے رمضان میں کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا ہے کہ منہ بند کرو قرآن پاک پڑھو، منہ کھولو لیکن قرآن پاک سے کھولو. بات کے بجائے قرآن پاک لگا دیا، سونے کے بجائے جاگنا لگا دیا، تراویح لگا دی، سحری لگا دی. کیونکہ جس آدمی کو بولنے پہ کنٹرول ہو جائے، سونے میں کنٹرول ہو جائے، ملنے جلنے سے کنٹرول ہو جائے، ملنے کے بجائے اعتکاف لگا دیا. زیادہ ان سے ملنا بولتا کب ہے آدمی؟ جب ملتا ہے زیادہ. اس سے بہتر یہ کہ مسجد میں پڑھا رہا نا خاموش آتے. مسجد میں آدمی رہے گا تو بس اللہ میں کے گھر پہ ہے، اللہ کے دربار میں ہے.
صرف نماز کے لیے آنے والے کے لیے اللہ پاک نے ہر نمازی کو جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو ایک دعوت کا وعدہ کیا ہے قیامت میں کہ میں جنت میں تم کو دعوت دوں گا، ایک وقت کی نماز کی ایک دعوت. کیونکہ کریم کے گھر پہ جانے کے بعد آپ کسی سے خصوصی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، خاص ملاقات کے لیے جاتے ہیں، دوست سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ کھا رہے نہیں، کچھ پی رہے نہیں، کچھ لے رہے نہیں، اکرام رمضان کا زمانہ بھی نہیں ہے، وہ تو برا مان جاتا ہے. اور جو سخی مزاج ہوتا ہے وہ تو بہت ہی برا مان جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم ایک عرب کے پاس چلے گئے تھے گشت میں ایسے ملاقات کے لیے. عرب بڑے سخی ہوتے ہیں، حیاض ہوتے ہیں. اس نے فوراً لائن سے ملا یہ وہ سب چیزیں دسترخوان پہ رکھ دی. ہم نے کہا اتفاق سے ہمارا روزہ. کہنے کا تم نے مجھے ذلیل کر دیا، آپ نے مجھے ذلیل کر دیا. ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی کوئی چیز کہ کوئی آدمی ہمارے خصوصی ملاقات کے لیے آئے، ہم سے ملاقات کے لیے آئے اور وہ روزہ رکھ کے آئے اور بغیر کچھ کھائے پیے کے جائے. ہم تو اس کو ہم غیرت سے گڑ جاتے ہیں زمین میں جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. برداشت نہیں ہوتی ہم، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ صفات ہوتے ہیں ان کے پاس، تو پیڑھی در پیڑھی وہ بلڈ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. تو عام انسانوں کے اندر کرم کی یہ حالت ہوتی ہے تو وہ کریموں کا کریم، وربک الاکرم، تمہارا پروردگار کریم ہی نہیں وہ تو اکرم ہے. کریم سے بڑا صیغہ ہوتا ہے اکرم کا، بہت زیادہ کرم کرنے والا. اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بندہ میرے گھر پہ آیا اور پھر ہی جائے. یہی کیوں نہیں دیتے تھے ایک دعوت؟ سلمان کہہ سکتا ہے کہ یہی کرا دو ایک دعوت. بولے یہاں تو تم کو دعوت دے نہیں سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی ایک دعوت کھانے کے لیے 500 سال چاہیے. ایک وقت کے لنچ یا ڈنر کے لیے جو بھی آپ پسند کریں گے 500 سال درکار ہیں. اور جو نعمتیں چنی جائیں گی وہ نعمتوں کے لیے زمین بس نہیں ہے، اور یہ کوئی خواب خیال نہیں ہے، یہ حقائق ہے. وہ پوری کائنات ان کی ہے، پورا یونیورسل ان کا ہے اور ہر سیکنڈ میں پھیل رہا ہے. ہزاروں میل کی مسافت میں ہر سیکنڈ میں پھیل رہا ہے، کروڑ سال سے پھیل رہا ہے. تو جنت کتنی وسیع ہوگی آپ کو اندازہ کر سکتا کوئی بندہ؟ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو ہر نمازی کے لیے جب ایک دعوت 500 سال والی اللہ نے وعدے میں فرمائی ہے روایتوں میں، تو اعتکاف والے کا کیا ہوگا بتاؤ، جو گھر پہ پڑ گیا ان کے آگے. اسی لیے وہ بخشا ضرور جاتا ہے، اس کی معافی ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا استغفار قبول ہوتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ہو سچی نیت سے آدمی لگا ہوا کہ بس ایک طرف لو لگایا ہوا ہے، تو ملاقات کے بجائے اعتکاف لگا دیا ہوا ہے، سونے کے بجائے رات کا جاگنا اور عبادت لگائی ہوئی ہے، اور بولنے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر لگایا ہوا ہے، اور کھانے کے اوپر تو پابندی آپ کے پاس ہے ہی. کھانا پیٹ میں نہ جائے بندے کے یہ نہیں چاہتے اللہ، کنٹرول سے جائے یہ چاہتے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. کسی بھی برتن میں کوئی چیز اتنی خراب نہیں ہوتی جتنی پیٹ میں آ کے ہو جاتی. وہ بقدر ضرورت کو پسند کیا جاتا ہے. تو یہ کہا کہ اس کو کھانا تو چاہیے ورنہ یہ جیے گا نہیں، مر جائے گا. بقیہ اس کو کنٹرول کر دینا ہے کہ ٹائم اس کا بدل دو. کھاتا اس سے زیادہ ہے آدمی جو عام دنوں میں کھاتا ہے، لیکن بھگتتا اس سے زیادہ ہے جو عام دنوں میں بھگتتا ہے. پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، پھنسا لمبا چوڑا کام ہو، طبیعت ٹوٹ گئی ہے ایک دم. اور ان کو مجاہدات حکمیہ کہتے ہیں. تو یہ مجاہدے حقیقی میں مجاہدے حکمی لگے ہوئے ہیں. یعنی صوفیہ نے ریسرچ کر کے اندازہ لگایا ہے کہ جس آدمی کو یہ 4 چیزوں پر کنٹرول ہوگا وہ دین پر عمل کر پائے گا ورنہ نہیں کرے گا. ان کی اپنی ریسرچ ہے، تحقیقات ہیں. تو اسی وجہ سے شروع سے ان کے پاس یہ نظام ہے. تو آپ کو رمضان میں پورا انتظام اس کا ملتا ہے. انہوں نے ایسی چیزوں سے تو سمجھایا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کرتے ہیں جس سے انسان کا نفس جو ہے وہ قابو میں ہوتا ہے اور کنٹرول میں آتا ہے. تو یہ مجاہدات حکمی بولتے ہیں ان کو. یعنی یہ ذرائع ہیں کہ آدمی اس کے بعد میں تیار ہو جاتا ہے اصل کام کے لیے جو کہ اعمال ہے. دین کے اعمال وہ اصل دین ہے، نہ باتیں ہیں نہ نالج ہے. دین تو اعمال کا نام ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اس مبارک ایام میں ہم کو دنوں میں بھی کچھ قدر اور کر لینی ہے اور راتوں میں بھی کچھ اور قدر کرنی ہے، اور تحاوی لیلۃ القدر بھی کر لینی ہے. لیلۃ القدر کو تلاش کر لینا طاق راتوں میں خصوصیت کے ساتھ میں. اب یہ اللہ پاک کی مصلحت ہے کہ اس کو چھپا دیا
کیونکہ چھپانے میں آدمی 1 سے 4 مرتبہ کام کر لیتا ہے کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، تھوڑا آج کر لو، تھوڑا آج کر لو، تھوڑا آج کر لو. اگر معلوم ہو جاتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس دن تو بڑا اہتمام ہو جاتا، پھر اور دوسرے دن مس ہو جاتے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر معلوم ہوتا اور معلوم ہونے کے باوجود بھی امت کا ایک بڑا طبقہ غافل ہے تو اس پر کتنی بڑی نحوست پڑتی، اس کی نحوست کی تو کوئی حد باقی نہیں رہتی. تو امت پر رحم فرما کر اس کو چھپا دیا گیا، اگرچہ چھپایا گیا اس کے لڑنے کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ليلۃ القدر بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، 2 آدمی لڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ليلۃ القدر کب ہے، لیکن 2 آدمیوں کے لڑنے کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا دی گئی. 2 مسلمانوں کا لڑنا کتنا برا ہے اس سے اندازہ کر لیجیے، آپ اس بات سے اندازہ کر لیجیے. لڑائی جھگڑا اختلاف اس سے بھی گریز ہونا ضروری ہوتا ہے، رمضان میں اسپیشلی. اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو جائے، صدقہ اور خیرات جتنا ہو جائے، سلوک لوگوں کے ساتھ میں جتنا ہو جائے، نمازوں کا اہتمام، قرأت التسبیح وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جتنے زیادہ آدمی سے ہو سکے وہ غنیمت ہی غنیمت ہے میرے دوست. اب تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے.